ابھی ابھی آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت کریمہ کا تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پر کچھ دیر آپ کے سامنے لب کشائی کرنے کی جرات کروں، مناسب اور ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے آقا و مولا سیاح لامکاں نازش ہر دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت بے کس پناہ میں درود شریف کا جھوم جھوم کر جو ہے آپ نذرانہ پیش کرے، پڑھیے صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، صلی اللہ وسلم علی اشرف المرسلین، صلی اللہ وسلم علی النور المبین، احمد مصطفیٰ سید المرسلین۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ آج آپ کے سامنے سورہ فتح کی آیت کریمہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ آپ جس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہو گویا آپ اللہ سے بیعت کرتے ہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی آج اسی ٹاپک پر آج ہم آپ کے سامنے پیش ہونے جا رہے ہیں اور اس پہ کچھ لب کشائی بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے تو میں ضروری سمجھتا ہوں میرے آقا و مولا میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپور رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب آئین عادل میں کہتے ہیں، میری ہر نفس کا ہے ذکر تو تیری شان جل جلالہ، کیوں ملے نہ ہم کو تو روبرو تیری شان جل جلالہ، تیرے عشق میں کٹے زندگی، تیرے عشق میں مٹے زندگی، تیرے عشق میں کٹے زندگی، تیرے عشق میں مٹے زندگی، میرے دل میں ہے یہی آرزو تیری شان جل جلالہ، میرے لب پہ صبح و شام ہو تیرا ذکر تیرا ہی نام ہو، میرے لب پہ صبح ہو و شام ہو تیرا ذکر تیرا ہی نام ہو، تیرا نام لوں تو میں باوضو تیری شان جل جلالہ، میری ہر نفس کا ہے ذکر تو تیری شان جل جلالہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج اللہ کا بھی ایک مراد ہے صوفیاء کے نزدیک کہ تم مرید بن جاؤ۔ اللہ کا مراد سورہ فتح میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، ہر زمانے کے لیے۔ آج قرآن آ کر کم سے کم آج 1450 سال ہو گیا ہے، لیکن یہ آیت کریمہ اللہ کا اتنا بڑا مراد، یعنی صوفیاء کرام کے نزدیک، ہمارے اولیاء اللہ کے نزدیک، غوث اعظم دستگیر قدس اللہ سردیس کے نزدیک اور بزرگان دین کے نزدیک یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے، یعنی مرید بن جاؤ۔ آج ہم لوگ بولیں گے مرید بنیں گے تو لوگ بولتے ہیں ارے بابا آج کل تو بابا لوگ سب جو ہے صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا مولا، ہمارا اور آپ کا رہبر، ہمارا اور آپ کا ہادی، ہمارا اور آپ کا مالک، یعنی خالق و مالک، ہمارا رزاق، ہمارا سب کچھ
اور میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں میری ہر نفس کا ہے ذکر تو تیری شان جل جلالہ، تیرے ہر چیز میں وہ جلالیت ہے، وہ رحمت ہے، وہ برکت ہے، کیوں ملے نہ ہم کو تو روبرو تیری شان جل جلالہ۔ آج ہم مرید بن گئے ہیں، اب یقین کامل ہے کہ تو ہمیں ملے گا، اور تیرا قرآن میں وعدہ ہے یعنی تو دیکھنے والوں کو ملتا ہے اور تو دیدار دے گا۔ تو یہی ہے، تو میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ کے سامنے رکھا۔ اب جو ہے میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف رحمانی، جو آپ کو بہت ہی قیمتی کتاب ہے، نایاب کتاب ہے، اس کے اندر آپ باب سوم میں لکھتے ہیں راز و نیاز کلمہ طیبہ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین بانوار معرفتہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم۔ سورہ زمرہ رکن نمبر 4 میں ترجمہ، جو لوگ سچی بات یعنی کلمہ طیبہ کی دعوت لے کر آئے اور خود بھی اس کی تصدیق کی، اور وہی لوگ متقی ہیں، اور یہ لوگ چاہیں گے ان کے لیے پروردگار عطا کرے گا۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ دخل الجنہ بالحساب، یعنی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ دل و جان سے جو بھی پڑھا داخل ہوا جنت میں بغیر حساب کے۔ یعنی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں کہہ رہے ہیں کہ میری مراد ہے کہ آپ لوگ مرید بن جاؤ، اور سورہ زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ایک جگہ کہ جو لوگ یعنی سچی بات، جیسے کہ پچھلے کلاس میں بھی میں نے کہا سچی بات کیا ہے کہ وتواصوا بالحق، یعنی حق کا دعوت دیجیے۔ تو یہ دعوت کے سبجیکٹ میں ہی آج ہمارا یہی سبجیکٹ ہے، مضمون یہی ہے کہ جو لوگ سچی بات آپ تک لائے، یعنی سرکار پیر عادل کے ہمارے سامنے بن کر آئے، سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ بن کر آئے، یہ لوگ جو سچی بات لے کر آئے اور انہوں نے اس پہ تصدیق کیا اور ہم کو بھی تصدیق کرایا، یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔ تو اس کے لیے، اور حدیث میں پڑھا میں نے کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ خالصا من قلبہ ونفسہ دخل الجنت بالحساب، یعنی اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ دل و جان سے، یعنی دل سے بھی اور جان سے، روح سے جو بھی پڑھا داخل ہوا جنت میں بغیر حساب کے۔ تو پچھلے کلاس میں کہا تو لوگوں کو کچھ ڈاؤٹ تھا کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے، تو یہاں کیا ہے، حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ جب یہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ آپ کا دل بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا اور روح بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے گا، یقین کامل ہے اس کو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی مراد ہے، یہ اللہ کی مراد ہے۔ اور اس کے بعد سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تصوف رحمانی میں کہتے ہیں عزیز واضح ہو کہ خادم اپنے پیر کامل عارف باللہ محب الصادقین شیخ العاشقین حضرت خواجہ شیخ محمد حسین شاہ قادری الچشتی افتخاری پیر عادل بجاب رحمۃ اللہ علیہ سے جو اسرار راز و نیاز پایا ہوں اسے من اور عین پیش کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ کو راز سے آشنا ہونا ہے اور آگے جانا ہے تو یقین کامل ہے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، یہ تصوف رحمانی کو پڑھنا پڑے گا اور اپنے پیر کامل کے علم سے آشنا ہونا چاہیے۔ تو اور یہ علم خاص اہل تقوی کے لیے ہے، یہ علم خاص اہل تقوی کے لیے، نہ اہل فتویٰ کے لیے۔ اگر فتویٰ دینا ہے تو یہ کتاب مت پڑھیے، یہ ہمارے جو صوفی ٹاک کو مت دیکھیے اور ہمارے گوگل میٹ میں آپ داخل نہ ہو جائیے۔ اہل تقوی کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، یعنی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کہ تفسیر یاد رہے کہ عوام کا زبانی طور پر کلمہ طیبہ پڑھنا محض رسمی اقرار ہے، یعنی جسٹ یعنی کیا بولتے کہ if you are means talking in your tongue
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह इज जस्ट वन ट्रायल सब्जेक्ट, यानी आप जो है अपना ये कुछ भी रस्मी इकरार है बस समझ लो कि आप लोग दिल से नहीं बोल रहे हैं, बस जबान से जैसा पढ़ लिए ये काम होगा, लेकिन सही नहीं होगा। तो इसके लिए अवाम का जबानी तौर पर कलमा तैयबा पढ़ना महज रस्मी इकरार है, जिसकी तस्दीक अगर तस्दीक कल्बी ना हो, तस्दीक कल्बी एक पीर कामिल के सदके ना हो, तो ऐसा कलमा पढ़ने वाले से अवसाफ ज़मीमा अवसाफ ज़मीमा इन और अखलाक बद हरगिज दूर नहीं हो सकता, हरगिज दूर नहीं हो सकता। जब उसका दिल कलमा तैयबा नहीं पड़ेगा तो उसमें उसके अवसाफ ज़मीमा यानी उसके अखलाक में बदलाव नहीं होगा। और इस तरह कलमा पढ़ने वालों का ना बातिन साफ हो सकता है। तो सरकार जिंदा रहमान रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तसव्वुफ़ रहमानी में इसको तहरीर कर दी है। और ना ही कभी भी मारिफत और ज़मीर की रोशनी हासिल हो सकती है, यानी कलमा पढ़ने से क्या होगा, अभी तुम पढ़ने के बाद तुम्हारे ज़मीर में भी रोशनी आना चाहिए। जिस शख्स को तस्दीक बिलकल्ब नहीं होती है उसका दिल मुर्दा है। जिस शख्स का तस्दीक बिलकल्ब नहीं होती है उसका दिल मुर्दा है। कलमा तैयबा की तस्दीक बिलकल्ब के लिए जिंदा दिल पीर कामिल की जरूरत है। सरकार पीर आदिल बिजाब रहमतुल्लाह अलैह भी और सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तसव्वुफ़ रहमानी में कहते हैं कि तस्दीक कल्ब के लिए एक पीर कामिल की जरूरत है। अगर पीर कामिल मिल गया तो पीर कामिल कलमा तैयबा से जब दिल को जिंदा करना चाहता है तो मूसा करीमुल्लाह की तरह अपनी तवज्जो और यकीनी के आसा से दिल के दरियाए तौहीद पर जोर मारता है, तो दिल के दरियाए नील में वो नूरे जलाली के मुताबिक ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 रास्ते तौहीद के खुल जाते हैं। जब ऐसा पीर कामिल होना चाहिए। आज तो पीर कामिल तो बहुत है, लेकिन कौन सा जो तस्दीक बिल कल्ब का जब मुरीद के देखकर और कल्ब पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाता है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते साथ ही उसके तौहीद के यानी वहदानियत के 12 रास्ते खुल जाते हैं। ये है कामिल पीर का तसव्वुफ। और नफ्से फिरौन गर्क दरियाए नील हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सरकार जिंदा नवाज का कितना बड़ा करम है कि आपने किताब तसव्वुफ़ रहमानी में कितनी बड़ी बात बोलते हैं। आज फिरौन हमारे पास ही बैठा हुआ है, वो दरियाए नील में जब तक गर्क नहीं होगा तो हम आगे नहीं जा सकते। इस तरह दिल के पत्थर पर जब आसाए जमाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़र्ब मारता है तो उससे 12 चश्मे नूरे जमाली के फूट पड़ते हैं। क्या बात है, माशाअल्लाह। यानी जब पीर कामिल और एक कलमा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ाते हैं उसका दूसरा सब्जेक्ट, तो जब क्या होता है, जमाले मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 जमाली जो चश्मे फूट पड़ते हैं और ये चश्मे उलूम मारिफत हिक्म लदूनी के दिल से जारी हो जाते हैं। यानी उसके दिल से वो हिकमत और इनमें लदूनी जारी हो जाते हैं और दिल जिंदा हो जाता है। क़ाल अल्लाह तआला इन्न मिनल हिजारत लम्मा यतफज्जरु मिनल अन्हार, यानी पत्थरों में बाज ऐसे हैं जिनसे नहरें जारी हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है कि जब हमको कोई पूछने वाला ना था, लेकिन सरकार जिंदा नवाज का करम हो जाता है, इन्हें एक कामिल पीर का करम हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, ये वहदानियत के बारे चश्मे उस पर फूट जाते हैं और जमालियत के बारे 12 जो है चश्मे फूट पड़ जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, जैसा कि आप देखते होंगे कि दुनिया के अंदर जब पत्थरों से भी जो है पानी निकलता है, वैसा हम लोग भी दुनिया के हिर्स में, दुनिया के ख्वाहिश में
اور دنیا کے تمام چیز کے اندر ہم اپنے آپ کو فتر بنا دیے تھے، لیکن ایک پیر کامل کا جو تصورف کے صدقے میں کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا دل کے اندر وہ جو ہے حکمت کا شہنشاہ بن جاتا ہے، علم لدنی بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے قرآن پاک کی جو ہے آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ بعض پتھروں میں سے ایسے پتھر ہیں جس سے نہر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو یہی یہ کرم ہے کہ سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ کے جانشین بن کر، سرکار زندہ نواز بن کر آئے کہ آپ بھی ایک یعنی آپ کو اس طرح بنایا گیا۔ تو اسی طرح جس شخص کا قلب کلمہ طیبہ کا تصدیق سے زندہ ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو تقویت مل جاتی ہے اور روح پر بازو لگ جاتے ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنے آپ کو مقام ازل میں پہنچ کر روحی زبان سے کلمہ طیبہ ارواح مقدسہ کے صف میں پڑھ لیتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پیر تو یہاں کلمہ طیبہ زبان سے بھی پڑھا رہا ہے، دل سے بھی پڑھا رہا ہے، اور روح جو ہمارے پاس رہ کر اندھیرے میں رہ کر پریشان رہتا ہے، جو روح اگر ہمارا ساتھ نہ دے گا تو ہم ماں باپ کے لیے بچے نہیں ہوں گے، بیوی کے لیے مرد نہیں ہوں گے، بچوں کے لیے باپ نہیں ہوں گے، دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگے۔ لیکن وہ روح کو جو اندھیرے میں ہمارے پاس پریشان ہو کر تھا، لیکن جب وہ سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی میں داخل ہو جاتا ہے اور اس پہ کرم ہو جاتا ہے، تو پیر کا ایسا کرم ہو جاتا ہے کہ روح جو ہے جہاں سے آیا تھا وہاں جا کر ارواح مقدسہ میں جا کر ان کے روحی زبان سے، کون سی زبان سے؟ یہ زبان سے نہیں، ہماری زبان سے نہیں، روحی زبان سے کلمہ طیبہ پڑھ کر جو ہے مقدسہ صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ سرکار زندہ نواز اپنی کتاب تصوف رحمانی میں کہتے ہیں، کتنی بہترین کتاب ہے ماشاء اللہ۔ آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ یہ کتاب جو ہے جو ہندی میں جو ترجمہ ہو چکا ہے، کنڑا میں اس کو ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور جو ہے بنگالی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور ملیالم میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور تمل میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو یہ دنیا کے بہت ہی جتنے لینگویج کے اندر یہ کتاب کی آج مانگ ہے ماشاء اللہ۔ تو اس سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازیوں پر یعنی اپنے دادا پیر اپنے پیر کا جو یہ کتاب کو پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ وہ انمول رتن سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا کے اندر بہت پیر کامل بن کر آئے، لیکن سرکار زندہ نواز کے جیسا پیر کامل بن کر کوئی نہیں آیا۔ آپ صاحب مصنف بھی تھے، آپ صاحب حکمت بھی تھے، تو آپ نے ایسا سلسلہ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ رجال الغیب کے اندر آپ جو قطب الارشاد کے مقام پر فائز ہوئے، یہ آپ کی محنت کا صدقہ، آپ کے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا محنت کا صدقہ کہ آپ اولیاء اکابرین میں اپنا نام رکھتے ہیں اور آپ ایسا تصرف رکھتے ہیں۔ اور آگے لکھتے ہیں اس دل کا تعلق اس روح سے ہے، اور روح کا تعلق نور سے ہے، اور نور کا تعلق نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور نور محمدی کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جو رحمت اللہ و برکت اللہ ہے اور صلوات اللہ اور ملائکتہ ہے، اور یہ راز و نیاز وراء الورا ہے۔ طریقت میں ایک راز ہے، اگر فاش ہوگا تو شریعت بیکار ہے، اور حقیقت میں ایک راز ہے، اگر فاش ہو گیا تو طریقت بیکار ہے۔ تو چھوٹی سی بات آپ کے سامنے یہ کتاب تصوف رحمانی آپ کے سامنے سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آپ کی کتاب کو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنے، کیونکہ اس کے اندر وہ انمول رتن ہے، آپ کو کہ یہ بھی ہمارا بہت بڑا صدقہ ہے کہ آج جو آپ کے سامنے آج خادم یہ فقیر زندہ نواز آپ کے سامنے کچھ بھی سمجھا رہا ہے، یہ میرے بزرگان دین کا صدقہ ہے کہ میرے پیر کامل سرکار پیر عادل بجاپ رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ کہ انہوں نے یہ ایسی تعلیم سے ہمیں آشنا کیا۔ اسی طرح میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر قطب الارشاد زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آپ کا بھی وہ علم کا صدقہ ہے کہ آج آپ کے سامنے ہمیں پیش ہونے کا اللہ موقع دے رہا ہے۔ ورنہ یہ پلیٹ فارم صوفیاء کرام کا پلیٹ فارم بہت ہی ڈینجر پلیٹ فارم ہے، کیونکہ اس کے اندر صحیح طریقے کا رہنمائی نہیں مل سکتی، کیونکہ ایسے کوئی کتاب نہیں ہے، یہاں ایک پیر کامل ہی جو آپ کو تیار کرے گا۔ اس کے لیے دیکھو میں نے پہلے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کی بہت اچھی مراد ہے، کیا مراد ہے؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔
اللہ का क्या मुराद है? आप लोग मुरीद हो जाइए। अगर मैं कहता तो लोग बोलते कि ये बाबा कौन बाबा आया है, ये हमको कौन सा हुक्म दे रहा है। लेकिन अल्लाह ताला सूरह फतह के अंदर रुकू नंबर 1 के अंदर ये आयत को उठाकर देख लीजिए कि इसके अंदर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। सूफिया किराम के नजदीक, उलमाए किराम के नजदीक इसका तर्जुमा अलग होगा। सूफिया किराम के नजदीक ये क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला का सबसे बड़ा मुराद है आप मुरीद हो जाइए। लेकिन हमारी बड़ी खुशनसीबी है जो जिंदा नवाजी है कि सरकार जिंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से आप लोग मुरीद हो गए। जो नहीं हुए हैं उनको ये दावत हक दावत फिक्र दिया जा रहा है। इसके लिए पिछली क्लास में भी हमने कहा कि वतवासु बिल हक वतवासु बिस सब्र, इन्हें वो हक वो हक की वसीयत करो। तो इसके लिए उसी मिशन के सब्जेक्ट को लेकर इसको और भी आपको जो है एविडेंस के साथ में, यानी पावरफुल सबूत के साथ में, और इस सब्जेक्ट को आगे हमारे जो रिसर्च टीम का बहुत बड़ा सदका सपोर्ट है इंशाअल्लाह, और तमाम जो हमारी टीम जो काम कर रही है अल्लाह ताला तमाम को हयात तंदुरुस्ती अता फरमा और भी इसकी रहनुमाई लेते हुए काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो यकीन कामिल है कि हमें वो कलमा तैयबा हमें आगे ले जा सकते हैं। तो इसके लिए आज का जो ये हमारे क्लास के अंदर ये हम आपको समझा रहे हैं कि वो दावत हक वो दावत फिक्र, यानी इन्नल्लज़ीना युबायिउनका, वो क्या है कि अल्लाह ताला की तरफ से वो दावत है कि वो दावत आप जिसने उसको कबूल करो, यानी वतवासु बिल हक, यानी वो हक के दावत को कबूल करो, अपने पास रखो और अपने फैमिली को भी बताइए, और इसके लिए आप मुरीद बन जाइए। एक कामिल पीर के हाथों मुरीद बनकर अपने अल्लाह की मुराद, अल्लाह की खुशी को आप खुशी में शामिल हो जाइए। जब तक अल्लाह की खुशी में हम लोग बोलते हम मुरीद बनेंगे, काम नहीं होगा। ये अल्लाह की खुशी है कि वो अगर अल्लाह की खुशी ना होती तो कुरान पाक में अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि इन्नल्लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिनुल्लाह यदुल्लाहि फौक़ा अयदीहिम। तो इसके लिए ये अल्लाह की खुशी है, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि अल्लाह की खुशी के खातिर हमें कलमा तैयबा, वो कलमा इन्हें मुरीद काहे के लिए होना चाहिए। तो मैंने हमेशा कहता हूँ अव्वल कि हमको दूसरी जबान हासिल करने के लिए, और दूसरा मैं सबके तस्वीर को देख सकता हूँ, अपनी तस्वीर नहीं देख सकता, तो मुरीद वो दूसरा नंबर आपका पॉइंट होगा। दूसरे नंबर के लिए यानी पॉइंट में क्या होगा, पहला पॉइंट यानी हर चीज अल्लाह ने जोड़ा जोड़े में दिया है और जबान का कोई जोड़ा नहीं। तो इसका मतलब ये जोड़ा अल्लाह देने वाला है, ये अल्लाह का इनाम है जो औलिया अकाबिरीन को मिला है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया है, मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दिया, जिसके सदके में क्या हुआ कि मूसा कलीमुल्लाह बने। इसी तरह आप भी, आपको जिस वली कामिल को ये मिल जाता है वो वली अल्लाह बन जाते हैं। तो इसके लिए ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया तो अल्लाह ताला ने कुरान दिया, आप रहमतुल्लाह आलमीन बनकर आए। तो इसी तरह हमको भी, तो इसके लिए दूसरा पॉइंट ये होगा कि हमें सबका तस्वीर देखना है, देखते हैं और हमारा तस्वीर नहीं देख सकते तो हम बेकार हैं। तो वो जो है कुरान पाक के जो 15वीं पारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं सुभान अल्लाह असरा भी अब्दी, कि आप लोग जो है मैं अपने खास बंदे को नवाजा, वह भी मोहम्मदी नहीं कहा गया, भी अब्दी कहा गया। तो इसका मतलब है अगर आप कोशिश करेंगे तो आप जो है अपने अल्लाह को देख सकते हो, अपने चेहरे को देख सकते हो। और उसी 15वें पारे में अल्लाह ताला कहते हैं जो यहाँ नहीं देखा वहां क्या देखेगा। तो इसके लिए दूसरा नंबर पॉइंट है। तीसरा, अल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ना। क्या है, आज क्या है, हमने बनाए हुए मस्जिद में हम नमाज पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आप अल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ो। और सबसे बड़ी बात यह है जो अल्लाह की नमाज मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो अपने कब्र में भी नमाज पढ़ता है। जैसा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कब्र में नमाज पढ़ते थे, उसी तरह आदम अलैहिस्सलाम ने भी अपने कब्र में नमाज पढ़ते थे। इसके लिए फाजिल बरेली अहमद रजा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपने कब्र को कितना बड़ा बनाया कि अपने मैं कब्र में नमाज पढ़ूंगा। तो वो जो अल्लाह की मस्जिद में नमाज पढ़ता है वो मुराद जो हासिल करता है वही पीर कामिल होगा। जो मुराद जो कब्र में नमाज नहीं पढ़ता है तो बेकार है। और चौथा पॉइंट, अलस्तु के वादी से आप आए थे और वहां आपको जाना है, अगर वहां तक नहीं पहुंचोगे तो आपका काम नहीं होगा। और अल्लाह का मेहमान हमारे पास आया, जैसे ये सरकार जिंदा नवाज अपनी किताब में लिखे, जब आप पीर वो कलमा हमारे सिलसिले में आप दाखिल होते साथ ही आपको जबान का भी कलमा पढ़ाया जाता है, दिल का भी कलमा पढ़ाया जाता है और रूह का भी कलमा पढ़ाया जाता है। रूही जबान से
جو روح کے جو مجلس میں جا کر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو روح میں طاقت ہو جاتی ہے. تو اسی طرح وہ اللہ کے مہمان کو ہم اگر نہیں ملیں گے، اگر ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے، ہم اس سے اگر کوئی بات نہیں کریں گے تو مہمان ہم سے ناراض ہو جائے گا. اللہ کا مہمان ہمارے ساتھ 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال سے ہمارے ساتھ ہے، اس اللہ کے مہمان سے ہم نہیں ملے تو ہم کو کیا کامیابی ملے گا؟ تو اس کے لیے یہ ہمارے سلسلے قادری عالیہ زندہ نوازی کا، یہ قادر طریقت کا یہی پوائنٹ ہے کہ 5 پوائنٹ کے لیے آپ کو مرید بننا ہے. تو جو مرید بنے گا، جو اللہ کا مراد ہے، جس کا میں نے آج عنوان اس کلاس کے لیے ہم نے عنوان کو اٹھائے کہ سورہ فتح کی آیت ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، انہیں آپ جس کے ہاتھ پر، وہاں یہاں نہیں کہا گیا کہ ان الذین یبایعونک بمحمدی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مرید کریں گے تو آپ اللہ سے مرید کریں، ایسا نہیں کہا گیا. ہر زمانے کے لیے آیت آیا. یہ 1400 سال کے بعد کا آیت اگر ہمارے پاس آج قرآن آیا، یہ آیت آیا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ ہر زمانے کے لیے اللہ کی چاہت ہے کہ مرید ہونا. یہ صوفیاء کرام کے نزدیک ایک جو ہے فیصلہ کن جو ہے یہ نتیجہ ہے. تو اس پر ہمیں ضروری ہے کہ کوشش کرنا ہے. تو جب انسان مرید بن جاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یعنی وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے اور تصدیق بالقلب بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ میرے والد محترم سرکار رحمانی پیر زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کتاب تصوف رحمانی اور جو ہے دیگر لینگویج کے اندر، اور ہمارے ویب سائٹ جو سرکار زندہ نواز کے ویب سائٹ زندہ نواز رحمانی پیر.com میں اس کا آپ کا ڈیٹیلز اویلیبل ہے، آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو سرکار زندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تمام کتابیں وہاں دستیاب ہو جائے گی. اور انشاءاللہ آپ جو ہے تصوف رحمانی، اسرار رحمانی جلد اول، جلد دوم، اور فخر رحمانی اور عظمت مصطفیٰ اور کرامت پیر عادل کے آپ مصنف بنے. تو ماشاءاللہ اپنی صحیفے کے اندر اپنی کتاب لکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بزرگان دین کی کتاب کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور یہ صوفی ٹاک کو سبسکرائب کرنے کی تمام کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما، اور جو ہم نے بات کی ہے ہم کو بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.